مدارس دینیہ کا مسلم معاشرے میں مقام اور حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ انسانی جسم میں روح اور جان کی. جیسے انسان روح کے ہوتے ہوئے زندہ کہلاتا ہے، اسی طرح مسلم معاشرہ بھی مدارس دینیہ اور مساجد کے وجود سے ہی اپنی فکری، نظریاتی اور روحانی زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے. خصوصاً ایسے مدارس کہ جن میں مسلم معاشرے کی خواتین دینی تعلیم حاصل کر رہی ہوں. ہمارے ہاں روز اول سے ہی مدارس کو اہمیت دی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمل اور نان فارمل ایجوکیشن کو مسلم معاشرے میں فری ایجوکیشن کے طور پر عام کر کے ایک بہت عمدہ اور اعلیٰ مثال ہمارے لیے چھوڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز دار ارقم سے کیا، جو بنیادی طور پر ایک دینی درسگاہ کے طور پر ہماری تاریخ میں سامنے آتا ہے. اسی طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا گھر بیت اخت عمر بھی ایک مدرسہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ادارے کے پہلے شاگرد ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تعلیمی انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی، ہجرت سے پہلے، مدینہ منورہ کے لوگوں کے مطالبے پر ایک مدرس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی ان کے معاون بنا کر بھیجے، اور انہوں نے مدینہ منورہ کی بستی نقی الخزمات میں آ کر ایک دینی تعلیمی ادارہ قائم کیا. ہماری پوری تاریخ میں آپ دیکھیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یا صوفیاء ہیں اور اولیاء کرام ہیں، مختلف زاویوں سے دین کی اشاعت کا کام ہوا ہے، لیکن مرکز دو ہی مقام رہے ہیں، یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے. اس لحاظ سے مسلم معاشرے میں مدارس دینیہ کا قیام اور ان کو جاری و ساری رکھنا یہ پوری مسلم کمیونٹی کی دینی ذمہ داری ہے. الحمدللہ کہ مولانا محمد زبیر صاحب کی نگرانی میں یہ تعلیمی ادارہ اس آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. یہاں قرب و جوار میں خواتین کی دینی تعلیم اور خصوصاً بچیوں کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات سے شناسہ کرنے کا کوئی انتظام دور تک دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہاں یہ تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے، جہاں مسلمانوں کی بچیاں نہ صرف یہ کہ دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں، بلکہ فکری اور نظریاتی تربیت سے بھی آراستہ ہوتی ہیں. اسی طرح سے قرب و جوار میں بسنے والی ایسی خواتین جو کسی وجہ سے اپنی عمر کے پہلے حصے میں دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکیں، وہ بھی اس ادارے سے وابستہ ہو کے یہاں آ کر دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس کے بہت مثبت اثرات معاشرے میں اور قرب و جوار کی آبادیوں میں ہم اپنی آنکھوں سے محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. میں تمام احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس ادارے کی ترقی کے لیے دعا گو رہیں،
اور اس ادارے کے نظام کو چلانے کے لیے اور اسے چلتا رہتا دیکھنے کے لیے اس ادارے کی مالی سرپرستی کریں، اس کا تعاون کریں۔ ان کا یہ تعاون یقیناً ان کے لیے اور ان کے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے لیے ان کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ احباب کے قلوب کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرمائے، اور وہ دام درم سخن ہر طرح سے اس کی سرپرستی کو قبول کریں، اور مالی تعاون سے مولانا زبیر کی اعانت کریں، مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے اداروں سے جو حقیقی معنوں میں روشنی کے مینار ہیں مسلم معاشرے میں دینی تعلیمات کو عام کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اداروں کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔